نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے بہرہ مند ہو اور اس کی زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہو۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، اب نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرے یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ دراصل اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزوئیں اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھانا چاہیے، نماز پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھ مسجد لے جا کر شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دینا چاہیے، اور اپنے قول و عمل سے ان پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ نماز کی کوتاہی کو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دینا چاہیے اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ عزیزوں، بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، غسل وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، کپڑے بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، البتہ زیادہ بناؤ سنگار، نمود و نمائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ رکھنا چاہیے، زرق برق لباس پہنا کر بچوں کے مزاج خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے سختی سے پرہیز کیجیے۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے، ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ کارگاہ حیات میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکے۔ بچوں کو انبیاء کرام کے قصے، صالحین کی کہانیاں، حضرات صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہنا چاہیے۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے، اور 1000 مصروفیتوں کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیے۔ اکثر و بیشتر ان کو قرآن پاک بھی خوش لحانی سے کے ساتھ پڑھ کر سنائیے، اور موقع موقع سے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر باتیں بھی بتائیے، اور ابتدائی عمر ہی سے ان کے دلوں میں عشق جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار رہیں۔
کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا یا پیسے وغیرہ بھی دلوائیے تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو. اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو. بچوں کی ہر جا اور بے جا ضد کبھی پوری نہ کرنا چاہیے بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے. کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے. بے جا لاڈ پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہیں بنانا چاہیے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو. اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کرنا چاہیے. اس معاملے میں ہم جو ہیں وہ بہت غافل ہیں کیونکہ اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کی پوری اگر ہم نے کوشش نہیں کی اور طبعاً کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہو تو معذوری نہیں کی تو پھر یہ بڑی نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے. دوسرے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، نفرت اور مایوسی پیدا ہوتی ہے اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ بغاوت ہو جاتی ہے. ایک بار حضرت نعمان کے والد حضرت بشیر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک غلام تھا، وہ میں نے اپنے اس لڑکے کو بخش دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام بخشا ہے؟ بشیر بولے یا رسول اللہ نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس غلام کو تم واپس لے لو اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو. اب حضرت بشیر گھر واپس آئے اور نعمان سے اپنا دیا ہوا غلام واپس لے لیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو پھر مجھے گناہ پر گواہ نہ بناؤ. یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے جو یہ ناانصافی کی ہے کہ غلام اپنے ایک بیٹے کو دیا باقی کو محروم رکھا، تو اس گناہ پر تم مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم کا گواہ نہیں بنوں گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے معلوم کیا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ حضرت بشیر نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، یقیناً میں یہی پر پسند کروں گا کہ سارے لڑکے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ پھر ایسا کام مت کرو کہ جو ظلم پر مبنی ہو، مساوات اور برابری کا پورا خیال رکھو، ورنہ تمہارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری گرفت ہوگی، تم گناہ گار ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا کے مستحق ہوگے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درمیان مساوات اور برابری کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ